میں ان لوگوں سے سینئر ہوں. میں فوج کی قیادت سے سب سے سینئر ہوں ان کے مقابلے میں. جب آرمی چیف کیپٹن تھے تو میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ملک کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے، اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے. میں آج بھی اسی لیے جواب نہیں دے رہا ہوں. وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، تو ذرا وضاحت تو کر لے کہ یہ ان کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہیں یا پھر کنٹرول کریں، پھر پٹا ڈالیں ان کو. تو میرے محترم دوستو، ہم اس وطن عزیز میں حقیقی معنوں میں اس قوم کو ایک آزاد قوم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ایک خوشحال قوم دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اور آپ کو تو پتا ہے ایوب خان کا زمانہ، ضیاء الحق کا زمانہ، بھٹو صاحب کا زمانہ، ہر ایک کے زمانے میں لوگ گرفتار ہوتے تھے یا نہیں؟ تب بھی کسی قانون کا سہارا تو لیا ہی جاتا تھا نا. گرفتاری سے پہلے وارنٹ آتا تھا، کسی تھانے میں کیس درج ہوتا تھا، کوئی اس میں دفعہ لکھا جاتا تھا، اس دفعے کی کوئی اتھارٹی ہوتی تھی کہ کس اتھارٹی نے کس دفعے کے تحت گرفتاری کا حکم دیا ہے. ہر زمانے میں. تو پھر کیا اس زمانے کے ان اتھارٹیوں کے ان قوانین کے ذریعے سے وہ گرفتاریاں کیا وہ سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی؟ ایوب خان کے زمانے میں ہم گرفتار تھے، ہمارے اکابر گرفتار تھے، تو وہاں بھی تو کوئی دفعہ لگا تھا نا، وہاں بھی تو کوئی اتھارٹی تھی جس نے گرفتار کیا تھا. دیکھا جائے گا. یہ کوئی ہمیں ڈرانے والی چیزیں نہیں ہو سکتی، ہم سے ڈر رہے ہیں ہم. یہ جمعیت کے کارکن ہیں، یہ کوئی خوشامدی ٹولے کے لوگ نہیں ہیں. یہ تم سے الجھنا بھی جانتے ہیں اور تمہیں گریبان سے پکڑنا بھی جانتے ہیں. سندھ میں لگا رہے ہو، کوئی خدا کچھ اور نہ کہتے. تمہیں ساری زندگی میری سیاست میں رہی ہے، 40 سال رہا ہوں. میرے محترم دوستو، میں اس پر کوئی زیادہ بحث نہیں کرتا، لیکن جماعتی حوالے سے بھی ہم نے مشاورت کرنی ہے اور پورے جماعتی موقف کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. آپ کی سوچ اور رائے کو بھی ہم سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی حکمت عملی بنائیں گے، اور اس میں تردد اور خوف کسی قسم کی کوئی چیز نہیں. ہم تو اس دن کے انتظار میں تھے تاکہ دو ہاتھ کرنے کا موقع مل جائے. نعرہ تکبیر! قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری سیاست کو، قائد تیری جرت کو. تو آپ حضرات پورے حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ رہیں، جرت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں گے اور اس حکومت کا دھڑن تختہ کریں گے، اس کے بغیر چھوڑیں گے. ہم تو اپنے ملک کے اندر بھی اس کے جغرافیے کے مالک نہ رہے، اس کے آئین کے مالک نہ رہے، اپنے قانون کے مالک نہیں رہے، اور جو چیز باہر سے تبدیل کرائی جائے گی اب ہم اس کے پابند ہیں. اے کاش کہ آج خلافت راشدہ کی حکومت ہوتی، پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا.
آج کل آپ ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں، حکومت کے کچھ گماشتے آئے روز ایک بیان دے مارتے ہیں، فلانی سیاستدان کی خفیہ ملاقات آرمی چیف سے ہوئی. سنتے ہیں نہیں سنتے؟ ملاقات پھر اس کو خفیہ رکھنا. یہ بات سن لو، یہ ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت نہیں. راز رہے تو دوسرے کے اوپر بھی راز رکھنا واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی نا، اس قسم کی چیزوں کو پبلک کے سامنے لانے سے ایک بات واضح ہو گئی کہ سیاستدانوں کا رویہ نرم ہے. اگر انہوں نے کہا کہ آئے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ایجنڈا سامنے آتا ہے تو پھر یہ ہمارا کام ہے کہ ہم قبول کریں یا مسترد کریں. لیکن سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ بات کرنے کا انکار نہیں کرتے. یہ جو اب خبریں بیچ میں سے نکل نہیں رہی ہیں، جو لوگ نکال رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک حلقہ ہے حکومت کا، اور حکومت کا وہ حلقہ سیاستدانوں اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے. لیکن ایک بات میں فوج کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں آج، کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، میں چونکہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس قسم کے لوگوں کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا. فوج کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں. اگر وہ ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سارے حقائق میدان میں لاؤں. ہم نے اس میدان میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھائیں، اور میدان سیاست میں ان لوگوں سے سینئر ہوں. میں فوج کی قیادت سے سب سے سینئر ہوں. جب آرمی چیف کیپٹن تھے تو میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ملک کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے، اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے. میں آج بھی اسی لیے جواب نہیں دے رہا ہوں. وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، تو ذرا وضاحت تو کر لے کہ یہ ان کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہیں یا پھر کنٹرول کریں، پھر پٹا ڈالیں ان کو. تو میرے محترم دوستو، ہم اس وطن عزیز میں حقیقی معنوں میں اس قوم کو ایک آزاد قوم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ایک خوشحال قوم دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اور آپ کو تو پتا ہے ایوب خان کا زمانہ، ضیاء الحق کا زمانہ، بھٹو صاحب کا زمانہ، ہر ایک کے زمانے میں لوگ گرفتار ہوتے تھے یا نہیں؟ تب بھی کسی قانون کا سہارا تو لیا ہی جاتا تھا نا. گرفتاری سے پہلے وارنٹ آتا تھا، کسی تھانے میں کیس درج ہوتا تھا، کوئی اس میں دفعہ لکھا جاتا تھا، اس دفعے کی کوئی اتھارٹی ہوتی تھی کہ کس اتھارٹی نے کس دفعے کے تحت گرفتاری کا حکم دیا ہے. ہر زمانے میں. تو پھر کیا اس زمانے کے ان اتھارٹیوں کے ان قوانین کے ذریعے سے وہ گرفتاریاں کیا وہ سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی؟ ایوب خان کے زمانے میں ہم گرفتار تھے، ہمارے اکابر گرفتار تھے، تو وہاں میں تو کوئی دفعہ لگا تھا نا.
وہ ہمیں تو کوئی اتھارٹی تھی جس نے گرفتار کیا تھا، دیکھا جائے گا. یہ کوئی ہمیں ڈرانے والی چیزیں نہیں ہو سکتی، ہم سے ڈر رہے ہیں ہم. یہ جمعیت کے کارکن ہیں، یہ کوئی خوشامدی ٹولے کے لوگ نہیں ہیں. یہ تم سے الجھنا بھی جانتے ہیں اور تمہیں گریبان سے پکڑنا بھی جانتے ہیں. تکبیر تکبیر جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام سندھ میں لگا رہے ہو، کچھ اور نہ کہتے. تمہیں ساری زندگی میری سیاست میں رہی ہے، 40 سال رہا ہوں. میرے محترم دوستو، میں اس پر کوئی زیادہ بحث نہیں کرتا، لیکن جماعتی حوالے سے بھی ہم نے مشاورت کرنی ہے اور پوری جماعتی موقف کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. آپ کی سوچ اور رائے کو بھی ہم سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی حکمت عملی بنائیں گے، اور اس میں تردد اور خوف کسی قسم کی کوئی چیز نہیں. ہم تو اس دن کے انتظار میں تھے تاکہ دو ہاتھ کرنے کا موقع مل جائے. نعرہ تکبیر قائد تیری بصیرت کو قائد تیری سیاست کو قائد تیری جرت کو. تو آپ حضرات پورے حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ رہیں، جرت کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں گے اور اس حکومت کا دھڑن تختہ کریں گے، اس کے بغیر چھوڑیں گے نہیں. ہم تو اپنے ملک کے اندر بھی اس کے جغرافیے کے مالک نہ رہے، اس کے آئین کے مالک نہ رہے، اپنے قانون کے مالک نہیں رہے، اور جو چیز باہر سے تبدیل کرائی جائے گی اب ہم اس کے پابند. اے کاش کہ آج خلافت راشدہ کی حکومت ہوتی، پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا. آج کل آپ ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں، حکومت کے کچھ گماشتے آئے روز ایک بیان دے مارتے ہیں، فلانی سیاستدان کی خفیہ ملاقات آرمی چیف سے ہوئی. سنتے ہیں نہیں سنتے؟ ملاقات پھر اس کو خفیہ رکھنا، یہ بات سن لو، یہ ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت نہیں. اور آپ علماء کرام ہیں، مسئلہ جانتے ہیں کہ اگر دو آدمی آپس میں بات کریں اور ایک کی خواہش ہو کہ یہ راز رہے تو دوسرے کے اوپر بھی راز رکھنا واجب ہو جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن ایک بات تو واضح ہو گئی نا، اس قسم کی چیزوں کو پبلک کے سامنے لانے سے ایک بات واضح ہو گئی کہ سیاستدانوں کا رویہ نرم ہے. اگر انہوں نے کہا کہ آئے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ایجنڈا سامنے آتا ہے تو پھر یہ ہمارا کام ہے کہ ہم قبول کریں یا مسترد کریں. لیکن سیاستدان ایسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ بات کرنے کا انکار نہیں کرتے. یہ جو اب خبریں بیچ میں سے نکلنی رہی ہیں، جو لوگ نکال رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک حلقہ ہے حکومت کا، اور حکومت کا وہ حلقہ سیاستدانوں اور فوج کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے. لیکن ایک بات میں فوج کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں آج، کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، میں چونکہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں،
میں اس قسم کے لوگوں کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا. فوج کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں. اگر وہ ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سارے حقائق میدان میں لاؤں. ہم نے اس میدان میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھائیں اور میدان سیاست میں ان لوگوں سے سینئر ہوں. میں فوج کی قیادت سے سب سے سینئر ہوں. جب آرمی چیف کیپٹن تھے تو میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ملک کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے، اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے. میں آج بھی اسی لیے جواب نہیں دے رہا ہوں. وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، تو ذرا وضاحت تو کر لے کہ یہ ان کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہیں یا پھر کنٹرول کریں، پھر پٹا ڈالیں ان کو. تو میرے محترم دوستو، ہم اس وطن عزیز میں حقیقی معنوں میں اس قوم کو ایک آزاد قوم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو ایک خوشحال قوم دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اور آپ کو تو پتا ہے ایوب خان کا زمانہ، ضیاء الحق کا زمانہ، بھٹو صاحب کا زمانہ، ہر ایک کے زمانے میں لوگ گرفتار ہوتے تھے یا نہیں؟ تب بھی کسی قانون کا سہارا تو لیا ہی جاتا تھا نا. گرفتاری سے پہلے وارنٹ آتا تھا، کسی تھانے میں کیس درج ہوتا تھا، کوئی اس میں دفعہ لکھا جاتا تھا، اس دفعے کی کوئی اتھارٹی ہوتی تھی کہ کس اتھارٹی نے کس دفعے کے تحت گرفتاری کا حکم دیا ہے. ہر زمانے میں. تو پھر کیا اس زمانے کے ان اتھارٹیوں کے ان قوانین کے ذریعے سے وہ گرفتاریاں کیا وہ سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی؟ ایوب خان کے زمانے میں ہم گرفتار تھے، ہمارے اکابر گرفتار تھے، تو وہاں میں تو کوئی دفعہ لگا تھا نا، وہاں میں تو کوئی اتھارٹی تھی جس نے گرفتار کیا تھا. دیکھا جائے گا. یہ کوئی ہمیں ڈرانے والی چیزیں نہیں ہو سکتی، ہم سے ڈر رہے ہیں ہم. یہ جمعیت کے کارکن ہیں، یہ کوئی خوشامدی ٹولے کے لوگ نہیں ہیں. یہ تم سے الجھنا بھی جانتے ہیں اور تمہیں گریبان سے پکڑنا بھی جانتے ہیں. تکبیر! تکبیر! شریعت علماء اسلام! شریعت علماء اسلام! سندھ میں لگا رہے ہو، کوئی خدا نے کچھ اور نہ کہتے. تمہیں ساری زندگی میری سیاست میں رہی ہے، 40 سال رہا ہوں. میرے محترم دوستو، میں اس پر کوئی زیادہ بحث نہیں کرتا، لیکن جماعتی حوالے سے بھی ہم نے مشاورت کرنی ہے اور پوری جماعتی موقف کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. آپ کی سوچ اور رائے کو بھی ہم سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی حکمت عملی بنائیں گے، اور اس میں تردد اور خوف کسی قسم کی کوئی چیز نہیں. ہم تو اس دن کے انتظار میں تھے تاکہ دو ہاتھ کرنے کا موقع مل جائے. نعرہ تکبیر! قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری سیاست کو
تمہاری جرت کو